ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز حاضرین کرام، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے فضل سے آج کچھ دیر کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عالم باعمل صوفی باصفا حضرت علامہ مفتی رفیق صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کو، جنہوں نے بڑی کوشش کر کے بہت پہلے اس مدرسے کو قائم کیا. آج اس علاقے میں اس مدرسے کے فیوز و برکات ظاہر ہیں. بہت سے بچے حافظ قرآن ہو کے یہاں سے نکلے. اس مدرسے کے لیے انہوں نے میری اپنی معلومات کے مطابق بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی. کہاں کہاں چندے کے لیے گئے نہیں، کہاں بہرائچ ہے، کہاں گوپی گنج ہے، بنارس. ہمارے ایک شاگرد تھے گوپی گنج میں، تو حضرت صوفی صاحب جب وہاں جاتے تو کہتے کہ آپ ذرا سا فون کر دیں کہ وہ توجہ کریں. اپنے لیے نہیں جاتے تھے، اپنے مدرسے کے لیے جاتے تھے، کوشش کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مدرسے
کے لیے تو اسباب فراہم کیے ہی، حضرت مفتی صاحب صوفی صاحب مدد اللہ العالی کے لیے بھی اللہ نے اسباب زیست مہیا فرما دی، اس کی جزا دی۔ یہ علم جو ان بچوں کے سینے میں ہے، یہ علم دین ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بناتے ہیں جن کو ہم چن لیتے، جن کو اللہ حافظ قرآن بناتا ہے یا عالم دین بناتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کو ہم اپنے عام بندوں میں سے منتخب کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں۔ دیکھیے، مال اللہ کسی کو بھی دے دیتا، اس سے راضی ہو یا ناراض ہو، پھر بھی مال دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے بادشاہوں کو جو اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتے، ان کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، لیکن علم دین اسی کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے ان کو دین کا عالم بنا دیتا ہے، دین کا علم انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں، 13 سال کا ایک بچہ ہے، 13 سال کے بچوں کو کوئی شعور نہیں ہوتا۔ قرآن اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کی تاب نہیں لا سکتا تھا، وہ خشیت ربانی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن جب اللہ کے محبوب پر یہ قرآن نازل ہوا تو اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ اب 10 سال کے، 12 سال کے، 13 سال کے بچے بھی اگر قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ ایک کم عمر بچے کے دل میں قرآن محفوظ ہو جائے۔ جو قرآن پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ بھی اس کی تاب نہ لا سکے، لیکن اللہ نے اب اتنا آسان کر دیا کہ ارشاد فرمایا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو تو یاد کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ اگر کوئی قرآن یاد کرنا چاہے تو اللہ نے قرآن کو اس کے لیے آسان بنا دیا۔ آج مدرسے ہو گئے جس میں ابھی ہمارے حضرت نے بتایا کہ ایک لڑکے کو سزا دے دی تو وہ بھاگ گیا، دستار بھی نہیں لیا۔ لیکن ہمارے ان بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، بچوں کے ماں باپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے کتنی کوشش اور محنت کرتے تھے اور کوئی انتظام نہیں رہتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، کم عمر صحابی، ایسے ہی چھوٹے سے بچے تھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گاؤں کے بزرگ لوگ جب سرکار مکے سے مدینہ تشریف لائے تو زیارت کے لیے جانے لگے۔
جب کچھ لوگ سرکار کی زیارت کے لیے مدینہ شریف آنا چاہتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں نے کہا میں بھی چلوں گا سرکار کی نبی کی زیارت کے لیے۔ ابھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں جب ہم لوگ مدینہ شریف پہنچے، آبادی سے کچھ دور ہمارا گاؤں تھا مدینہ شریف سے، تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ سرکار کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے، میں بھی دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ سرکار نے ہمیں دین کی موٹی موٹی باتیں بتائیں اور ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرو۔ اس وقت قرآن مکمل طور سے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن کی کچھ صورتیں نازل ہوئی تھیں اور قریب قریب روزانہ قرآن کی کچھ آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو تم لوگ زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ ہم لوگ مل کر کے پھر اپنی آبادی میں آ گئے، تو کوئی ایسا نہیں تھا جو قرآن ہمیں یاد کروا، کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ تو وہ کم عمر صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کام یہ تھا کہ میں دن میں جب دھوپ نکل جاتی، لوگ آنے جانے لگتے، تو میں اس راستے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا جو مدینۃ الرسول سے آتا جاتا تھا، اس راستے پہ کھڑا ہو جاتا، اور جب کوئی مدینے سے قافلہ آتا تو راستہ روک کے میں کھڑا ہو جاتا اور میں کہتا کہ میرے بھائی میں بہت کم عمر بچہ ہوں، میں روزانہ مدینہ شریف نہیں جا سکتا، تم میں سے جس کو قرآن یاد ہو وہ مجھے قرآن سکھا دے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں سفر کرنا ہے، ہمیں جانا ہے، دھوپ نکل آتی، لیکن میرا شوق ایسا تھا کہ میں ان سے کہتا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے قرآن نہیں سنا دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ مجھے قرآن سناتے، میں یاد کرتا، یہاں تک میں نے روک روک کر کے قرآن یاد کیا کہ میری آبادی میں مجھ سے بڑا کوئی حافظ قرآن اس زمانے میں نہیں۔ جتنا قرآن نازل ہوا تھا اور لوگوں کو یاد تھا وہ میں نے زبانی یاد کر لیا۔ میں نابالغ تھا اور جب میں بالغ ہوا تو لوگوں نے اسی قرآن کی بنیاد پر مجھے اپنی آبادی کا امام بنا دیا۔ آپ غور کریں، ہمارے بچے سوچیں، آج تو مدرسے ہیں، مدرسوں میں کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، روشنی کا انتظام، کتابوں کا انتظام، ساری سہولیات ہیں، لیکن آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس آبادی کے 2 بچے حافظ ہو رہے ہیں، ورنہ جلسوں میں جائیے تو جہاں جلسہ ہوتا ہے اس گاؤں کا کوئی حافظ قرآن نہیں، کہیں بہار کے ہیں، کہیں اور دور کے بچے ہیں جو حافظ ہو رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ جہاں مدرسہ ہے وہاں کے لوگ نہیں پڑھانا چاہتے، شاید اس لیے نہیں پڑھانا چاہتے کہ عالم بننے میں، حافظ بننے میں پیسے نہیں ملتے۔ آپ کے سامنے ہمارے صوفی صاحب کی زندگی ہے، دیکھیے، صوفی صاحب عالم دین بنے، قاری قرآن بنے، خطیب بنے، تو اللہ تعالی نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی
کہ آج صرف پورے ہندوستان میں صرف یہی نہیں جانے جا رہے، آپ کا کھنا پوری آبا پورے ہندوستان میں صوفی صاحب کی برکت سے جانا جاتا ہے۔ کون سا کھنا پوروا؟ وہ صوفی رفیق صاحب جہاں کے ہیں، مفتی رفیق صاحب جہاں کے ہیں، وہی کھنا پوروا۔ کھنا پوروا ایک گاؤں تھا، لیکن پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا۔ کس بنیاد پہ مشہور ہوا؟ یہاں کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا میں جانی جائے، کوئی بہت بڑے انجینئر ایسے نہیں ہے، کوئی مصنف ایسے نہیں ہے۔ آج اگر یہ پوری آبادی پورے ہندوستان میں جانی جاتی ہے تو ایک عالم دین کے علم دین کی برکت سے جانا جاتا ہے۔ یہ کس سے کمزور ہے؟ مالی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو نوازا ہے، اور کسی کاروبار کی بنیاد پہ نہیں بلکہ علم دین کی بنیاد پر اللہ تعالی نے انہیں نوازا، دین کی خدمت کی بنیاد پہ نوازا، مذہب اہل سنت کی نشر و اشاعت کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں نوازا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جو دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان بندوں کو تنگ دست نہیں رکھتا۔ میں ابھی جلدی ایک بلڈنگ سے پڑھا کے دوسری بلڈنگ میں جا رہا تھا، دوسری گھنٹی پڑھانے۔ پہلی گھنٹی حدیث شریف کی تھی، تو پڑھا کے جا رہا تھا۔ ایک طالب علم بڑے تیز قدم سے وہ چلتے ہوئے آیا پیچھے سے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ سے مجھے کچھ بات کرنا۔ میں نے کہا کیا بات کرنا ہے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں سابعہ میں پڑھتا ہوں، 1 سال رہ گیا ہے، بڑی فکر ہے مجھے، یہ بتائیں کرنا کیا ہے۔ میں نے کہا کس چیز کی فکر ہے؟ کہا معاش کی فکر ہے۔ ارے میں نے کہا اللہ کے بندے، تم سابعہ میں پہنچ گئے، تم نے قرآن پڑھا، قرآن کی تفسیر پڑھا، حدیث پڑھا، فقہ پڑھا، تصوف پڑھا، تمہیں اللہ پہ توکل نہیں سمجھ میں آیا؟ تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے رزق کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے۔ تو جب رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے تو تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم دین کی خدمت کرو۔ رزق کا انتظام جتنا بہتر ہمارا رب فرمائے گا، ہم لوگ اپنے رزق کا انتظام اس طرح کبھی نہیں کریں۔ سیدھے سے پڑھاؤ، اللہ تمہارے رزق کا انتظام کرے گا۔ جو کام ہم لوگ کرتے ہیں وہی تمہیں بھی کرنا ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ توکل کر کے اگر کام کیا جائے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اور علم دین کی خدمت بھی ہوتی ہے۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، کہ ان کی قربانیاں کسی کو عالم بنانے میں، کسی کو حافظ بنانے میں، کسی کو محدث بنانے میں بڑی عظیم ہے۔ آج جو بڑے بڑے محدثین نظر آتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین نظر آتے ہیں، ان میں ہماری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی قربانیاں بہت زیادہ۔ معاشرے کی اصلاح میں بنیادی کردار ان کا ہے۔ ایک ماں اگر نیک ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، تو اپنے بچے کو نیک بناتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح کی بیوی مومنہ نہیں تھی، وہ مسلمان نہیں تھی، تو حضرت نوح کے لڑکے کا کیا حال ہوا؟ ارشاد فرمایا یا بنی ارکب معنا، جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے میری کشتی میں تو سوار ہو جا۔ بیٹا مسلمان نہیں تھا تو اس نے کیا جواب دیا؟
میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے والد میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا، میں بچ جاؤں گا سیلاب سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا سوائے اللہ کے۔ ڈوب جائیں گے بڑے بڑے پہاڑ، وہ کشتی میں نہیں سوار ہوا تو وہ ڈوب گیا۔ کیوں؟ ماں کی تربیت نہیں تھی، ماں مسلمہ نہیں تھی، تو وہ بیٹا نیک نہیں بن سکا۔ اور جو خواتین نیک ہوتی ہے، جیسے ام سلیم ایک صحابیہ تھی جنہوں نے حضرت ابو طلحہ سے شادی کی دین کی بنیاد پر، تو ایسی نیک صحابیہ اور ماں تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی تربیت کی انہوں نے بیوہ ہو کر کے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنایا اور سرکار کی خدمت میں انہیں رکھا، یہاں تک کہ حضرت انس ایسے خادم ہوئے سرکار کے کہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کام کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، صرف اس لیے وہ اتنے نیک بنے کہ ان کی ماں نیک تھی، پرہیزگار تھی، تو بیٹا بھی نیک اور پرہیزگار۔ ہمارے صوفی صاحب بخاری شریف کی حدیثیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ کون ہے امام بخاری؟ جب تک کوئی بخاری پڑھتا نہیں ہے وہ عالم دین نہیں ہوتا، اس کے سر پہ دستار نہیں رکھی جاتی۔ کون ہے امام بخاری؟ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش کروں گا، امام بخاری کو امام بنانے والی آپ حضرات کی ذات، ہماری بہنوں کی ذات ہے، ہماری بیٹیوں کی ذات ہے۔ امام بخاری جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کی ماں دعا کرتی تھی، اے اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ بڑی دعائیں کی امام بخاری کی پیدائش کے لیے، اور جب امام بخاری پیدا ہوئے تو بہت خوش ہوئی کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ لیکن جب 6 سال کے امام بخاری ہوئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ اب ماں کو جب معلوم ہوا کہ میرا بیٹا نابینا ہو گیا تو بہت پریشان ہوئی، دن میں، رات میں، تہجد میں، راتوں میں اٹھ کر وہ دعائیں کرتی، اے اللہ میں نے ایک بچے کی پیدائش کی تمنا کی تھی، دعا کی تھی تجھ سے، اس لیے نہیں دعا کی تھی کہ میرا بیٹا میری خدمت کرے گا، بلکہ اس لیے میں نے دعا کی تھی، اے اللہ میرا بیٹا تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ اب یہ نابینا ہو گیا ہے تو یہ اپنا کام نہیں کر پائے گا، تیرے دین کا کام کیسے کرے گا؟ اس لیے اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس فرما دے۔ اتنی دعا کی کہ ایک رات وہ سوئیں تو خواب میں ہمارے نبی کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ خواب میں آئے، ارشاد فرمایا امام بخاری کی ماں سے، تو نے بڑی دعائیں کی، بڑی آرزویں کی، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ آج جب صبح کو تو اٹھے گی اپنے خواب سے، اپنی نیند سے، تو تیرا بیٹا بینا ہو چکا ہوگا، دیکھے گا، اس کے آنکھوں میں روشنی لوٹ چکی ہوگی۔ حضرت امام بخاری کی والدہ کو خواب بالکل یاد تھا کہ آج کی رات میں نے سید الانبیاء کے جد اعلیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔
بہت خوش تھی جب بیدار ہوئی تو ان کے بغل میں امام بخاری جو ابھی امام تو نہیں تھے، ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل بخاری. تو محمد بن اسماعیل وہ بغل میں سوئے تھے، 6 سال کے تھے. ماں جب بیدار ہوئی تو اپنے بیٹے کو جھنجھوڑا، بیٹا محمد اٹھ جاؤ، میں نے آج تمہارے بارے میں بہت بابرکت خواب دیکھا ہے، بہت پیارا خواب دیکھا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیری آنکھوں کی روشنی اللہ نے لوٹا دی ہے. اٹھ، اپنی آنکھیں کھول، سب سے پہلے مجھے دیکھ، کیا میں تمہیں نظر آ رہی ہوں؟ امام بخاری بچے تھے، اٹھے، آنکھیں ملی، اور جب نگاہ ماں پہ ڈالی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا، ہاں ماں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے، وہ چادر بھی مجھے نظر آ رہی ہے. جیسے ہی امام بخاری کی ماں نے سنا کہ میرا بیٹا اب دیکھنے لگا ہے تو فوراً وہ سجدے میں گر گئی اور سجدے میں جا کے دعا کرتی ہیں، اے اللہ، جب تو نے میری ایک دعا قبول کر لی تو ایک دعا اور قبول کر لے میری، کہ میرے اس بیٹے کو اس روئے زمین پر اپنے رسول کی حدیث کا بہت بڑا عالم دین بنا. ایک ماں کی دعا تھی. تو آپ غور کریں امام بخاری کتنے بڑے عالم ہوئے حدیث کے، اتنے بڑے عالم ہوئے، اتنے بڑے عالم ہوئے کہ ان کے پائے کا کوئی محدث نہیں گزرا. انہوں نے جو حدیثیں لکھی، آج ان کی کتاب اس روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد جو سب سے اصح کتاب ہے وہ امام بخاری کی بخاری شریف. محنت بھی انہوں نے بہت کی، ایسا نہیں کہ محنت نہیں کی. ایک شہر میں ہو گئے تو محدثین اکٹھا ہو گئے، سب ایسے ہی اسٹیج لگایا، کرسی رکھی، لوگوں نے کہا حضور رسول اللہ کی حدیثوں کا اتنا بڑا کوئی عالم اس روئے زمین پر نہیں ہے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، بیٹھ جائیں اس کرسی پہ اور سرکار کی حدیثیں بیان کر دیں. امام بخاری نے پوچھا کس موضوع پر حدیثیں میں بیان کروں؟ لوگوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کیا آپ کہیں؟ آپ اپنے طور پر بیان کر دیں. ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جتنے استاد سے آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں ہر استاد کی ایک ایک حدیث سنا. تو امام بخاری نے 1000 حدیثیں سنا اور ارشاد فرمایا کہ صرف میں نے ایک استاد کی ایک حدیث سنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا 1000 سے زائد اساتذہ سے امام بخاری نے علم حدیث حاصل کیا، مگر ان سب کے باوجود ان کے امام بننے میں ان کی محنتوں سے کہیں زیادہ ان کی ماں کی تربیت اور دعاؤں کا دخل ہے. ان کی ماں نے دعا کر کے ان کو اتنا بڑا محدث بنایا. آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بے اثر نہیں ہے. اللہ نے آپ کی زبان میں بہت اثر عطا فرمایا ہے، آپ کی آغوش تربیت میں بہت تاثیر رکھی ہے. جب آپ کی تاریخ ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خاتون کبھی ماں کی حیثیت سے، کبھی بیوی کی حیثیت سے، کبھی بیٹی کی حیثیت سے، کبھی بہن کی حیثیت سے ایسی تربیت کی انہوں نے مردوں کی کہ آج تاریخ میں ان کی بے شمار مثالیں ملتی جلتی. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار کی بیوی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن ہے. عبداللہ بن عمر کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ بن عمر نے یہ طے کیا کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی، مجھے اب پوری زندگی عبادت میں گزار دینی.
تو حضرت حفصہ ام المومنین کو جب معلوم ہوا کہ میرے بھائی اب شادی نہیں کرنا چاہتے تو بلایا عبداللہ ابن عمر کو اور ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی تم شادی کر لو، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے اس سے اولاد ہوتی ہے اور اس اولاد کی وہ پرورش کرتا ہے تو جو سانس وہ لیتی ہے اولاد، ہر سانس پر اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی بچوں کی پرورش پر جب ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، حلال کھلاتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، تو وہ بچے بچیاں جو سانس لیتے ہیں ہر سانس پر اللہ ماں باپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب یہ حدیث ام المومنین حضرت حفصہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو سنائی تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو طے کر چکے تھے کہ مجھے شادی نہیں کرنا ہے، انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، شادی کیا، بچے ہوئے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس مسئلے میں میری رہنمائی کرنے والی میری بہن ہے۔ ہماری ان بہنوں نے اپنے بھائیوں کی تربیت کی ہے۔ بہت ساری بیویاں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کی تربیت کی ہے۔ ابھی حضرت سنا رہے تھے کہ عورتیں جیت جاتی ہیں جھگڑے میں، خیر عورتیں جیت جاتی ہیں جھگڑوں میں بھی، اور عورتیں دین کے کام میں بھی جیت جاتی ہیں۔ بیویاں بڑے بڑے محدثین کو بیویوں نے پڑھا کے محدث۔ عورتیں میری بات ذرا غور سے سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ مردوں سے زیادہ آپ غور سے سن رہی ہیں، بیٹھی ہیں تقریباً رات کے 1 بجنے والا، تقریر کا وقت تو یہ نہیں ہے آج اس ٹھنڈک میں، لیکن بیٹھ گئے ہیں تو چند باتیں عرض کر دیں۔ ایک محدث تھے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن قاسم۔ عبد الرحمن بن قاسم، یہ انہوں نے جب سنا کہ مدینہ شریف میں امام مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، عاشق رسول ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، تو ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی جا کے مدینہ شریف میں سرکار کی حدیثیں پڑھوں، لیکن شادی ہوئی تھی تو سوچنے لگے معلوم نہیں بیوی اجازت دے گی کہ نہیں دے گی۔ شوق بہت تھا پڑھنے کا، تو اپنی بیوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دیکھو مجھے شوق ہے کہ میں جا کے مدینہ شریف میں علم حدیث پڑھوں، لیکن تمہارے حقوق بھی مجھ سے متعلق ہیں۔ اب میں نے شادی کر لی ہے، میں وہاں اگر چلا جاؤں گا تو تمہاری کفالت کون کرے گا، تمہاری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اگر تم اجازت مجھے دے دو تو میں کچھ دن جا کے علم حدیث حاصل کر لوں۔ بیوی نے پوچھا اچھا یہ بتائیے آپ کتنے دن تک پڑھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 سال۔ ٹھیک ہے جائیں، 1 سال میں تکلیفیں برداشت کر لوں گی، اور 1 سال کا زمانہ آپ چاہتے ہیں تو آپ جائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے۔ بیوی نے سامان سفر تیار کیا، ضروری چیزیں باندھی، انتظام کیا، اپنے شوہر کو مدینہ شریف بھیجا امام مالک کی خدمت میں۔ عبد الرحمن بن قاسم شام سے وہ پہنچے کہاں؟ مدینہ الرسول، اور امام مالک کی خدمت میں جا کے داخلہ لیا، علم حدیث پڑھنے لگے۔
اور علم حدیث پڑھنے میں ایسے مصروف ہوئے کہ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، تب خیال آیا کہ میں نے چھٹی تو 1 ہی سال کی۔ آپ غور کریں، ہمارے یہاں یہ بچے اگر ان کا بس چلے تو ہر جمعرات کو اپنا سامان لے کے بھاگ جائیں، اور سنیچر کو نہ آئیں تو بیان کر دیں کہ طبیعت خراب تھی، دادی بیمار تھیں، دادا بیمار تھے، والدہ، کچھ نہ کچھ ان کے پاس عذر بھی رہتا۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے؟ شادی شدہ ہیں، 1 سال کی چھٹی لے کے آئے، مگر 3 سال ہو گیا تب خیال آیا کہ میں تو چھٹی 1 ہی سال کی لے کے آیا تھا۔ وہ غریب بیوی بیچاری کیا سوچتی ہوگی، لیکن ابھی بھی شوق علم کم نہیں ہوا۔ خط لکھا اپنی بیوی کو، کیا خط لکھا کہ پیاری بیوی، مجھے خوشی یہ ہے کہ تم نے مجھے 1 سال کی چھٹی دی، لیکن شرمندگی یہ ہے کہ میں نے 3 سال گزار دیا اور مجھے پتہ نہیں چلا علم کے شوق میں۔ اس 3 سال میں نے تمہارا کوئی حق ادا نہیں کیا، تمہارا نان و نفقہ ادا نہیں کیا، تمہاری کفالت نہیں کی، کوئی خیریت نہیں پوچھ سکا، کوئی خط نہیں بھیج سکا۔ اس لیے میں بہت شرمندہ بھی ہوں، معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن میرا شوق علم جو تھا ابھی کم نہیں ہوا، نہ ختم ہوا، میں ابھی اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہو تو میری زوجیت میں رہو، اور چاہو تو میری زوجیت سے نکل کر کسی اور دوسرے شوہر سے شادی کر کے اپنی زندگی گزار لو، مجھے تو ابھی پڑھنا ہے۔ یہ خط جب ان کی بیوی کو ملا تو بیوی کیسی نیک تھی، اس کا جواب لکھوایا ان کی بیوی نے، عبد الرحمن بن قاسم، تمہارا خط مجھے ملا، تمہارا شوق علم سن کر، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ رسول اللہ کی حدیثوں کے پڑھنے کا شوق تمہیں بہت ہے، لیکن ایک جملہ تم نے بہت تکلیف دہ لکھ دیا ہے کہ اگر تم انتظار نہ کر سکو تو میری زوجیت سے نکل کر کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لو۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، میں تو خوش ہوں کہ میرا شوہر رسول اللہ کی حدیثیں پڑھنے گیا ہے، کل قیامت میں جب میرا شوہر محدث بن کے اٹھایا جائے گا تو میرا بھی حشر محدث کی بیوی کی صورت میں ہوگا۔ کیا اس فضل سے تم مجھے محروم رکھنا چاہتے ہو؟ عبد الرحمن بن قاسم، یاد رکھو، تم اگر زندگی بھر پڑھو گے تو میں تمہاری زوجیت سے نکلنا نہیں چاہتی، میں انتظار کروں گی، تمہاری راہ دیکھوں گی، میں تمہارا انتظار کر کے بیٹھوں گی کہ میرا شوہر کب پڑھ کے مدینۃ الرسول سے آئے گا۔ اس لیے اب یہ جواب میں لکھواتی ہوں اور تمہیں بھیجتی ہوں کہ اب تمہیں کسی رخصت کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی تم فارغ ہو کے آؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرا شوہر رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ کے مدینۃ الرسول سے لوٹ رہا۔ پڑھنے میں لگ گئے، کتنا پڑھے جانتے ہیں؟ 3 سال تو پڑھ ہی چکے تھے، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 17 سال تک پڑھتے۔ جب گئے تھے تو ان کی بیوی کے شکم میں بچہ تھا، پیدا ہوا، جوان ہو گیا، 17 سال کا۔ حج کا اس نے ارادہ کیا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا جب حج کرنے جاؤ گے تو حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ شریف بھی جاؤ گے، تو مدینہ شریف جا کے تم معلوم کر لینا۔ اپنے باپ کو تم اکثر پوچھتے تھے کہ میرے باپ کون ہے، کہاں ہے، تو سن لو تمہارے باپ مدینۃ الرسول میں امام مالک کی درسگاہ میں پڑھ رہے ہیں، جا کے ان سے مل لینا، بتا دینا میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے آنے کے بعد پیدا ہوا۔ بچہ گیا، حج کیا، حج کرنے کے بعد مدینۃ الرسول گیا۔
امام مالک کی درسگاہ پوچھتے پوچھتے ان کی درسگاہ میں گیا، اور جب امام مالک کی درسگاہ میں گیا سلام کر کے امام مالک سے پوچھا کیا آپ کی مجلس میں عبد الرحمن بن قاسم نام کے کوئی شاگرد آپ کے ہیں؟ تو امام مالک نے کہا ہاں وہ دیکھو دیوار سے ٹیک لگا کے جو پڑھ رہے ہیں وہی عبد الرحمن بن قاسم۔ لڑکا گیا، سلام کیا اور کان میں ان کے کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے آنے کے بعد میں پیدا ہوا تھا، حج کرنے آیا تھا، ماں نے کہا تھا اپنے باپ سے مل لینا، بتا دینا میں آپ کا بیٹا ہوں، تو میں آپ سے بتانے آیا ہوں، ملنے آیا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی سنا عبد الرحمن بن قاسم نے کہ یہ نوجوان میرا بیٹا ہے، کھڑے ہو گئے، بغلگیر ہوئے باپ بیٹے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ امام مالک نے جب سنا کہ عبد الرحمن بن قاسم اچھے خاصے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، یہ نوجوان کہاں سے آ گیا، کیا اس نے کہہ دیا، کیا کسی کے مرنے کی خبر سنا دیا؟ فرمانے لگے عبد الرحمن بن قاسم یہ نوجوان کون ہے؟ تمہارے علاقے سے آیا ہے؟ کیا کوئی خبر لے کے آیا ہے کسی کے مرنے کی کہ تم اچھے خاصے تھے رونے لگے؟ کون ہے یہ نوجوان تمہارا؟ تو عبد الرحمن بن قاسم نے بتایا حضور یہ میرا بیٹا ہے، جب میں آیا تھا آپ کے یہاں پڑھنے تو یہ اپنے ماں کے شکم میں تھا، پیدا ہوا، 17 سال کا جوان ہو گیا، نہ میں نے اسے کبھی دیکھا نہ اس نے مجھے دیکھا۔ 17 سال کے بعد پہلی مرتبہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو کیا خوشی سے اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے؟ یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں، اور میں نے علم دین کی طلب میں 17 سال آپ کے یہاں گزار دیا، میں گھر نہیں گیا، یہ حج کرنے آیا تھا تو مجھ سے ملنے آیا ہے۔ امام مالک نے فرمایا 17 سال ہو گئے اللہ کے بندے تم گھر نہیں گئے، جاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ تم گھر جاؤ۔ 17 سال کے بعد عبد الرحمن بن قاسم مدینۃ الرسول کی درسگاہ سے امام مالک کے وہاں سے اپنے گھر لوٹے، اپنی بیوی سے ملاقات کی۔ مجھے آپ بتائیں آج حدیث کے فن میں عبد الرحمن بن قاسم کا نام سورج کی طرح جگمگا رہا ہے، لیکن کیا اس میں صرف عبد الرحمن بن قاسم کی اکیلے محنت شامل ہے؟ نہیں نہیں، ان سے کہیں زیادہ ان کی بیوی کا صبر اس میں شامل ہے، تحمل شامل ہے کہ 17 سال تک اس خاتون نے کتنا صبر کیا ہوگا، کتنی برداشت کی ہوگی، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، تب جا کے حضرت عبد الرحمن بن قاسم اتنے بڑے محدث ہوئے۔ اس طرح کی مثالیں بہت ہیں تاریخ میں کہ بیوی نے اپنے شوہر کے لیے اتنی قربانی دی کہ وہ بڑے بڑے عالم ہوئے، بڑے بڑے محدث ہوئے، بڑے بڑے دین کے رہنما ہوئے۔ تو یہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اللہ نے ان کے آغوش تربیت میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان کی آغوش تربیت میں پڑھنے والے بچے، ان کی صحبت میں رہنے والے، ان کے بھائی یا ان کے شوہر، ان کی کوششوں سے دین کے بہت بڑے رہنما اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ ہوئے۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں بہت قابل مبارکباد ہیں جو ایسے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اللہ ان ماؤں کو، ان کے باپ کو سلامت رکھے۔ یہ بچے یہ صرف اکیلے نہیں جنت میں جائیں گے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اور کیسے 10 آدمی وہ؟ حدیث شریف میں آیا قد وجبت لہم النار، ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جا چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک حافظ قرآن
اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے عاجزی کر کے وہ اپنے ان 10 خاندان کے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا۔ آج آپ کی نگاہ میں یہ بچے حیثیت نہیں رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں تو ان کی حیثیت ہے جو بہت بڑے پیسے والے ہوں، بہت بڑی دولت والے ہوں، لیکن یاد رکھیں دنیا کی دولتیں دنیا تک رہ جاتی ہیں، مگر دین کی دولت یہ دنیا سے لے کے آخرت تک کام آتی ہے۔ قیامت میں ان حافظوں سے اللہ فرمائے گا یا صاحب القرآن، اے حافظ قرآن چل جنت میں تو قرآن پڑھ، چلتا جا، ورتل کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں قرآن ٹھہر ٹھہر کے تو پڑھتا تھا، آج جنت میں بھی پڑھ اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے۔ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہاری منزل وہاں جا کے ختم ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا، جہاں سے شروع کرے گا جہاں ختم کرے گا وہ ساری جنت اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ ایک حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ۔ آپ سمجھتے ہیں یہ حافظ ہو گئے بس ایسے ہی ہیں؟ نہیں، اگر یہ اپنے قرآن پہ عمل کریں، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں تو اللہ نے ان کا مقام بہت بلند فرمایا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، چند بچے ہوں کسی کو حافظ بنائیں، کسی کو عالم بنائیں، کسی کو ڈاکٹر بنائیں، کسی کو انجینئر بنائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو فرض علوم ضرور سکھا دیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، مسائل بتا دیں۔ ہمارے ہاں اعظم گڑھ میں ایک ڈاکٹر ہے، آنکھ کے ڈاکٹر موسم صاحب، آنکھ کے ڈاکٹر ہیں بہت بڑے، اور قرآن ایسا پڑھتے ہیں جیسے کوئی قاری پڑھتا۔ جب ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ قاری قرآن کیسے ہو گئے مجھے بتائیے، اتنا اچھا قرآن کیسے آپ پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ مشرع ہیں، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ تو بتانے لگے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں، وہ فرمانے لگے کہ مولانا صاحب جب میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ بہت نیک تھیں، اللہ والی، انہوں نے بمبئی میں ہم لوگ رہتے تھے، مسجد کے قاری صاحب کو، امام صاحب کو بلوایا اور کہا امام صاحب میرا یہ بیٹا ڈاکٹر بنے گا، تو جب ڈاکٹر بنے گا تو قرآن کب سیکھے گا؟ اس لیے آپ جتنا نذرانہ کہیں، ہدیہ کہیں، میں آپ کو پیش کر دوں، لیکن میرے بیٹے کو قرآن ویسے ہی آپ سکھا دے جیسے آپ قرآن پڑھتے۔ کہتے میری والدہ نے ان کو اتنا ہدیہ دیا کہ وہ امام صاحب صبح کو آتے مجھے قرآن پڑھانے، شام کو آتے مجھے قرآن پڑھانے، صبح و شام آ کے مجھے قرآن اس طرح پڑھا دیا جیسے وہ خود قرآن پڑھتے تھے۔ تو آج اگر میں قرآن اتنا اچھا پڑھ رہا ہوں تو یہ میری ماں کی توجہ کا نتیجہ۔ میری ماں نے میرے لیے اتنا کوشش کیا کہ میرا بیٹا قرآن اچھا پڑھے۔ کیا آپ کو کبھی فکر ہوتی ہے کہ میری بیٹی قرآن اچھا پڑھے، میرا بیٹا قرآن اچھا پڑھنے لگے؟ اور جب یہ قرآن پڑھیں گے تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے صوفی صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا، تو آج اس مدرسے کی برکت سے یہ حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ آپ احسان مانیں صوفی صاحب کا کہ انہوں نے فارغ ہونے کے بعد ہی اس مدرسے کو قائم کر دیا، کوشش کی، محنت کی، اور بچے آج الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، سب علم دین سے مالا مال ہو رہی ہے۔ تو ایک آدمی کے بیدار ہو جانے سے، میں نہیں کہتا اکیلے انہوں نے مدرسہ بنوایا، لیکن قیادت کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اگر یہ کھڑے نہ ہوتے تو شاید اس طرح یہ درسگاہ نہ بن پاتی۔ آپ لوگوں نے تعاون کیا، ساتھ دیا، چندہ دیا، تو آج یہ مدرسہ قائم ہو گیا۔ آپ دو حافظ نہ دیکھیے،
بلکہ کبھی کبھی ایک طالب علم بھی پورے مدرسے کی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ بغداد میں ایک مدرسہ تھا، نظام الملک کا جامعہ نظامیہ، جس میں حضور غوث پاک نے بھی تعلیم حاصل۔ آج کل جانتے ہیں کچھ لوگ پروپگنڈا کرتے ہیں مدرسے اس میں پڑھائی نہیں ہوتی، لکھائی نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں بھی نظام الملک سے لوگوں نے کہا آپ اتنا خرچ کرتے ہو مدرسے پہ، پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی آپ کے مدرسے پہ، اور اگر ہماری بات پہ یقین نہ ہو تو آپ جا کے کبھی چیک کر لو، دیکھ لو۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھو 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 بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھو، ہاں بیٹھو بیٹھو، بس زیادہ دیر نہیں کریں۔ تو لوگوں نے کہا کبھی جا کے چیک تو کریں، آپ کے مدرسے میں پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی۔ نظام الملک جو بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اس مدرسے پہ، رات کے سناٹے میں ایک بار گئے تو واقعی کوئی طالب علم پڑھتا ہوا نہیں ملا۔ نظام الملک لوٹے کہ اب مجھے مدرسہ بند کر دینا ہے، فائدہ کیا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ بچوں کو دیکھا کوئی کھیل رہا ہے، کوئی گپ شپ کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی پڑھتے ہوئے نہیں ملا مدرسے میں، تو ارادہ کیا لوٹتے وقت کہ مجھے مدرسہ بند کر دینا ہے۔ جو پیسہ مدرسے پہ میں لگاتا ہوں اب وہی پیسہ کسی دوسرے رفاہی کام پہ مجھے لگانا۔ مگر جب لوٹے تو ایک درخت کے نیچے ایک طالب علم کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے پیچھے کھڑے رہے بہت دیر تک کہ طالب علم اپنی کتاب بند کرے، اپنا چراغ بجھائے تو میں اس سے پوچھوں کہ تمہارا کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارے سارے ساتھی کھیلنے میں، گپ شپ میں، سونے میں مصروف ہیں، اور تم اکیلے چراغ جلا کے قرآن و حدیث پڑھ رہے ہو۔ کون ہو تم؟ نظام الملک بہت دیر تک کھڑا رہا، لیکن طالب علم نے نہ اپنی کتاب بند کی نہ اپنا چراغ بجھایا۔ نظام الملک تو چلا گیا، لیکن صبح کی جب اذان ہوئی فجر کی، طالب علم نے اپنا چراغ بجھایا، اپنی کتاب بند کی۔ نظام الملک جب لوٹے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ مدرسہ میں بند کر دوں گا، لیکن اب اسی ایک طالب علم کے لیے میں مدرسہ چلاؤں گا، ہو سکتا ہے یہی ایک طالب علم میرے سارے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ روایتوں میں آتا ہے وہی ایک طالب علم جو چراغ کی روشنی میں پڑھ رہا تھا، بعد میں وہی امام غزالی کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ امام غزالی جنہوں نے ایک کتاب تصوف کی احیاء العلوم ایسی لکھ دی ہے کہ اس کو پڑھ کے ہزاروں گمراہوں کو راستہ مل گیا۔ ایک امام غزالی پیدا ہوئے اس مدرسے سے تو ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بن گئے۔ کیا پتا اس مدرسے سے ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین ایسا بن جائے کہ درسگاہ لگا دے تو اپنی زندگی میں ہزاروں حافظ پیدا کر دے، ہزاروں عالم پیدا کر دے۔ حضرت صوفی صاحب قبلہ مبارک پور میں پڑھے ہیں۔ مبارک پور میں ایک حافظ ملت آئے، ایک مولانا عبدالعزیز آئے، اکیلے وہ آئے مدرسے میں، لیکن اتنا بڑا مدرسہ بنایا کہ اہل سنت کا سب سے بڑا مدرسہ، لیکن ایک شخص نے انقلاب ایسا برپا کیا کہ آج اس مدرسے سے 20,000 علماء حفاظ قرہ پڑھ کے دنیا بھر میں علم دین پھیلا رہے۔ ایک عالم کی برکت سے، ایک حافظ کی برکت سے پورا انقلاب ہندوستان ہی میں نہیں آیا، بلکہ کئی ملکوں میں میرا جانا ہوا۔ میں نے دیکھا وہاں مبارک پور کے پڑھے ہوئے کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ حافظ ملت اکیلے آئے لیکن انہوں نے پورا انقلاب برپا کر دیا۔ تو ہمیں نہیں معلوم یہ ہمارے بچے ان میں کیا صلاحیت ہے، بڑے ہو کے یہ کیا کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ جب بیٹھے درسگاہ لگا کے، تو آج تو 2 حافظ سمجھ میں آ رہے ہیں عرفان القرآن سے، مگر یہ درسگاہ لگا کے بیٹھ جائیں
تو اللہ توفیق دے تو ایک حافظ اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں حافظ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کسی نقصان میں نہیں ہیں، آپ کسی گھاٹے میں نہیں ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ ایک دیہات ہے، بچے تھوڑے سے پڑھ رہے ہیں، نہیں نہیں، کبھی یہ تھوڑے سے بھی بچے بہت زیادہ علماء حفاظ کے پیدا کرنے کا ذریعہ۔ تو اس لیے آپ خوش رہیں، محبتیں تقسیم کریں، لڑائی بھڑائی میں اپنا وقت صرف نہ کریں، محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں، کسی کی خوشی سے خوش ہوں، کسی کے غم سے تکلیف سے غمزدہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی تکلیف سے آپ خوش ہو جائیں، کسی کی خوشی سے آپ غمزدہ ہو جائیں۔ نہیں، حدیث شریف میں آیا ہے بشروا ولا تنفروا، خوشخبری والی بات کہو، خوشکن باتیں کہو، تکلیف سے باتیں نہ کیا کرو۔ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ جو بچے ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کے احسانات کو سمجھیں اور ماں باپ کے احسانات کو نہ بھولیں۔ قرآن مقدس میں آیا ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس کی روشنی میں میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کو دنیا میں بھول جاتے ہیں، مگر ماں باپ دنیا تو دنیا ہے، وہ جنت میں پہنچ کے بھی اپنے اولاد کو نہیں بھولتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا جنتیوں سے، میرے بندو جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ جنتی عرض کریں گے ہاں اے مولا پورا ہوا، بہت اچھا، تو نے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل پر خیال گزرا ہوگا۔ اے اللہ جنت میں ہر چیز ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے اللہ جنت میں تو حکم بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آرڈر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو ہم جو خواہش کرتے ہیں جس نعمت کی، وہ نعمت ہمارے سامنے موجود ملتی ہے، سب کچھ ہے جنت میں۔ لیکن اے اللہ ہمارے بچے نہیں نظر آ رہے ہیں، وہ بھی تو مسلمان تھے، جنت میں وہ نہیں نظر آ رہے، کہاں ہیں آخر وہ؟ آپ غور کریں، جنت کی نعمتیں پا کے بھی ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں بھول رہے ہیں، جنت میں بھی اپنی اولاد کو یاد کر رہے ہیں۔ آج اس دنیا میں کسی کے بچے 5 6 7 8 ہو جائیں اور پھر وہ دنیا ہی میں جب شادی بیاہ ہو جاتی ہے تو اپنے ماں باپ سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھو آپ کس کے ساتھ رہتے ہو، بڑے بیٹے کے ساتھ، مجھلے بیٹے کے ساتھ، چھوٹے، وہ کہتے کسی کے ساتھ نہیں رہتے، کوئی ہمیں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے بھی بچے ہیں، لیکن ماں باپ کی محبت، جنت کی نعمتیں پا کے بھی اپنی اولاد کو نہیں بھولتی۔ وہ عرض کریں گے اے مولا ہمارے بچے تو جنتی تھے، کہاں ہیں وہ؟ جنت میں نہیں نظر آ رہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا ہاں تمہاری اولاد جنتی ہے، مومن تھے وہ بھی جنت میں ہے، لیکن تمہارے طبقے میں نہیں ہے، تم سے نیچے والے منزل میں۔ یہ بھی اللہ فرما سکتا تھا تو نیچے والی منزل میں جاؤ، اپنے بچوں سے ملاقات کر کے پھر اوپر آ جاؤ۔ لیکن یاد رکھیے گا جب اللہ کسی کو اوپر والی منزل جنت میں دے دے گا تو آخرت میں پھر وہ نیچے نہیں بھیجے گا۔ ارشاد فرماتا ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو جنتیوں سنو، تمہارے بچے ان کا عمل تو اتنا اچھا نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، لیکن تمہاری محبت میں ہم تمہاری اولاد کو بھی تمہاری منزل میں تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ تمہاری نگاہیں انہیں دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں،
ماں باپ کے درجات کی بنیاد پر اولاد بھی ماں باپ کے درجے میں پہنچ جائے گی۔ یہ محبت ہے ماں باپ کی کہ جو دنیا سے لے کے آخرت تک اپنی اولاد کو نہیں بھولتی۔ اس لیے اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے کھانے پینے کا اپنی وسعت کے مطابق انتظام کریں، اور ان پر خرچ کر کے خوش ہوں کہ ہماری دولت ماں باپ کے کام آ رہی ہے۔ ان کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کریں، ان کو بیوقوف نہ سمجھیں۔ ماں باپ کبھی دیہاتی ہو سکتے ہیں، کبھی کسان ہو سکتے ہیں، کبھی بے پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں۔ بچہ اگر پڑھ لکھ بھی لے پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرے، ان کی عزت کرے، احترام کرے اور ان کی دعائیں لے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں کدعاء نبی لامتی، جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا احترام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام اتنا کریں جیسے اللہ نے اہتمام کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ آپ مجھے بتائیں رمضان آتا ہے تو کیا اللہ کی طرف سے روزانہ اعلان ہوتا ہے کہ روزہ رکھو روزہ رکھو روزہ رکھو؟ سال جب پورا ہو جائے تو کیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی اعلان ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرو؟ حج کا زمانہ آتا ہے کیا کوئی اعلان ہوتا ہے کہ حج کرو؟ لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ جب وقت آتا ہے نماز کا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اذان کی شکل میں کہ مسجد آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ۔ نماز کے لیے ہر وقت اعلان ہوتا ہے، اور وہ اعلان عام لفظوں میں نہیں، اللہ نے ان کلمات کو خود سکھایا بندوں کو کہ تمہیں اس طرح اعلان کرنا ہے، ہر وقت کے لیے اعلان۔ بلکہ فجر میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز تمہاری نیند سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اتنا اہتمام فرما دیا نماز کا کہ ہر وقت اعلان کیا جاتا ہے، ہر وقت بلایا جاتا ہے اس کے گھر کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ یہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک دیوار ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ حدیث شریف میں آیا جس کو مسجد کے دروازے پہ آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے مدرسے اسکول میں بھیجیں، اپنی بیویوں پر رحم کریں، اپنے بھائی بہنوں کے رشتوں کو باقی رکھیں، رشتوں کا لحاظ رکھیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی روزی بڑھ جائے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کی روزی بھی بڑھا دیتا ہے، یعنی بابرکت بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، جلسے کا پیغام یہی ہے کہ آپ اچھے بن جائیں، آپ نیک بن جائیں، آپ اللہ والے بن جائیں۔ موت کبھی بھی آ کے ہمیں اس دنیا سے دوسری دنیا میں لے جا سکتی ہے، تو اپنی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ باتیں عرض کی، ویسے صحیح معنوں میں ہم لوگوں سے بہت اچھی تقریر ہمارے صوفی صاحب فرماتے، جو لوگوں کو بہت پسند بھی آتی ہے۔ پورے ہندوستان میں لوگ ان کو بلانا چاہتے ہیں، یہ جا بھی نہیں پاتے۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے، مجھے اس ٹھنڈی میں انہوں نے دعوت دے دی، اور ان کی محبت میں میں نے کہا اس ٹھنڈک میں بھی جانا ضروری، حاضر ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے زبان کی تاثیر کو اور بڑھائے۔ اس ادارے میں جو ہمارے علماء، ہمارے حفاظ پڑھا رہے ہیں، اللہ ان سارے اساتذہ کی عمروں میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں
ہمارے بزرگ، ہمارے بچے بہت سے رات کے اتنی دیر تک اس ٹھنڈک میں بیٹھے رہے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات پر اپنا فضل فرمائے، فضل کے دروازے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔